السلام علیکم۔ شعبان کی 14 تاریخ کی شب قدر کو، مطلب 14 تاریخ کی جو شب ہے وہ شب قدر یعنی شب برات کہلائی جاتی ہے۔ تو اس رات کو بہت زیادہ افضل گنا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان معظم کی 15ویں شب کی عبادت بہت افضل ہے۔ فرمایا ہے کہ اس شب کو اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کھول دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اس کو عذاب دوزخ سے نجات دوں اور اس کی مغفرت کروں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شب کی عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے۔ اور شعبان کی 15ویں شب کو غسل کرے، اگر کسی تکلیف کے سبب غسل نہ کر سکے تو صرف باوضو ہو کر اپنی سب سے پہلے جو 2 نماز پڑھنی، 2 نفل تحیت الوضو پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی عشاء کی نماز، پہلے اپنی عشاء کی نماز ادا کریں۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پوری رات جو ہے نا وہ آپ کے نوافل کے لیے ہے۔ دیکھیے ایسے تو بہت ساری نفلیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب اگر دیکھا جائے تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نفل پڑھتے ہیں، بہت کم، بہت کمی سے مطلب وہ پڑھتے ہیں، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی ویسے ہی عبادت بھی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ کچھ لوگ تو بحث کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجھ سے کافی بحث کی ہے کہ فلاں دن کی عبادت ہی کیوں کریں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ میں ان سب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی رات اگر کوئی بندہ بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو کیا وہ بدعت میں کہلایا جائے گا؟ کم سے کم وہ اللہ کی عبادت تو کر رہا ہے نا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا ہے۔ کیا پتا کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا دن ایسا ہو کہ وہ بیٹھ کے عبادت کر لے اور اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ تو اس لیے یہ جو بحث کرتے ہیں ان سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے تو آپ لڑیں، بحث کریں، لیکن کم سے کم کوئی اگر عبادت کی راہ پکڑ دے رہا ہے اور اس میں آپ اللہ کا کلام پڑھنے کو بول رہا ہے تو کم سے کم اس میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے واسطے ان چیزوں سے دور رہیں، آپس میں سارے مسلمان مل جل کر رہیں، کیونکہ ہر رات افضل ہے، ہر رات عبادت کی رات ہے، ہر رات آپ اللہ سے اپنے لیے مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف التجا کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو اس وقت کی بہت خاص ضرورت ہے ہمارے لیے وہ ہے گناہوں سے توبہ۔ تو میں اپنی تمام امتی بھائی بہنوں سے التجا کرتی ہوں کہ شروعات جو کریں اپنی عبادت کی تو وہ اپنے 2 نفل صلاۃ التوبہ سے کریں، اور اللہ رب العالمین سے کہیں کہ پروردگار ہم نے بہت گناہ کیے، پوری زندگی ہر قدم پہ ہر لمحہ ہم سے گناہ ہوتا ہے، نہ جانے اللہ تیرے کتنے بندوں کا دل توڑتے ہیں، کتنے بندوں کا دل دکھایا ہوگا، نہ جانے کتنے ایسے گناہ کی ہوں گے جو ہمیں پتہ ہی نہیں، کچھ جانے میں گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ انجانے میں گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے سب سے پہلے اپنے لیے 2 نفل صلاۃ التوبہ پڑھیں، اپنے لیے اور میرے نبی کی پوری امت کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں نا جب ہم سب کا سوچتے ہیں تو اللہ پاک سب سے پہلے ہمارا سوچتے ہیں۔ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں نا، جب ہم کسی کے لیے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں نا اللہ اپنے ان بندوں کو معاف کر دے، یا اللہ اپنے ان بندوں کو یہ عطا کر دے، تو فرشتے دعا کرتے ہیں آمین، اللہ پہلے اس بندے کو عطا کر دے۔ تو کتنے افضل ہے نا، ہم دوسروں کے لیے مانگ رہے ہیں، پہلے ہمیں مل رہا ہے، اور ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ فرشتے تو بالکل پاک ہیں گناہوں سے، تو اب جو وہ مانگیں گے تو یقیناً ملے گا نا۔ اور پھر میرے نبی کا فرمان ہے کہ 3 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور 3 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، جیسے کہ ایک کسی مومن کی دعا دوسرے مومن کے لیے، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، آپ یہ سوچیں ہم کسی اللہ کے بندے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ قبول ہے، اگر کسی کی بری دعا نہ کریں۔ تو سب سے پہلے 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال، اپنی نسلوں کے لیے، جتنے گزر چکے ان کے لیے، پوری امت کے لیے معافی مانگنی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی عبادت شروع کرنی ہے۔ جس کو اللہ جتنی توفیق دیتا ہے اپنے سامنے جھکنے کی، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ جھکتا ہے۔ ویسے تو کتابوں میں بہت ساری نفل لکھی گئی ہیں، لیکن جو میرے پیر و مرشد جو بہت اللہ کے بہت نیک ولی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 2 کر کے نفل ادا کریں۔ اگر کوئی انسان کسی اللہ کے بندے کو اتنی توفیق ہو کہ وہ پڑھ سکے تو 100 نفل پڑھنی ہے، جس میں ہر نفل میں آپ کو قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، یہ نفل ہے۔ نہیں تو جتنی آپ کو اللہ توفیق دے اتنی آپ نفل پڑھیں، اور قل هو اللہ احد پڑھیں اس میں۔
اور 3 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 11 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، شروع وقت میں، اول وقت میں آپ نے جو عبادت کرنی ہے اس میں قرآن شریف کی تلاوت پہ بہت زیادہ دھیان دیں کہ آپ نے کوئی قرآن شریف لگا رکھا ہے تو آپ وہ پڑھیں کہ اس میں اپنا 1 سپارہ 2 سپارہ جتنا آپ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھ لیں، سورہ رحمان پڑھ لیں، سورہ دخان پڑھ لیں، اور انا انزلنا جو وہ ہے نا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، یہ ضرور آپ کم سے کم 21 مرتبہ پڑھیں۔ اور ایک اور التجا ہے کہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح بہت افضل ہے گناہوں سے معافی کے لیے۔ تو اور بہت ساری نفلیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی، جن کے اندر طلب ہے عبادت کرنے کی، ان سے میری التجا ہے کہ وہ 2 نفل صلاۃ التسبیح، وہ سوری 4 جو صلاۃ التسبیح ہے وہ ضرور ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بابرکت ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اور اگر کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو نفلوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ شعبان کی 15ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک ایک بار، سورہ اخلاص 15 15 مرتبہ، بعد سلام کی درود شریف 100 دفعہ پڑھیں۔ پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی۔ یعنی کہ یہ جو نفل ہے یہ آپ کی رزق کی ترقی کے لیے ہیں۔ تو ویسے تو یہ رات کہلائی ہی جاتی ہے کہ اللہ سے جو مانگنا ہے پورے سال بھر کے لیے ہمارے رزق کا لکھا جائے گا، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے جتنی بھی برکتیں، جتنی رزق ہے وہ سب لکھا جائے گا۔ اور کسی کی اگر موت آنی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا پتہ جھڑ جاتا ہے۔ تو بس اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے رزق کی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا رزق وسیع کر دیجیے اور ہمیں اتنا رزق عطا فرمائیے کہ ہم اپنی سارے اہل و عیال کی ضرورتیں پورے کرنے کے بعد آپ کے بندوں کے کام آ سکیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس کم ہوگا تو ہم اپنی ہی جو ضرورتیں پوری نہیں کر پائیں گے، تو ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم اپنی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، اپنے اپنوں کی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کی بھی کام آ سکتے ہیں۔ تو ترقی رزق کی دعا کریں۔ بلکہ ترقی رزق کے لیے میں آپ کو ایک آیت بتاتی ہوں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 یا 14، مسٹیک نہیں ہے تو سورۃ المائدہ کی آیت ہے، یہ اس طرح سے ہے: ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ بہت افضل ہے ترقی رزق کے لیے، تمنائیں پوری ہونے کے لیے۔ تو اس آیت کو جتنی بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے اللہ سے، اللہ کی بارگاہ الہی میں رزق کی ترقی کی دعا کرنی ہے۔ اور 15ویں شب ماہ شعبان میں 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک بار، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واسطے مغفرت گناہوں کی یہ نماز بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرما دیں گے، آمین انشاءاللہ۔ اور 15ویں شب کو 2 نفل پڑھنی ہے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص 3 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ اور 15ویں شب کو جو 2 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھنی ہے، 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں با سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار یعنی چاروں قل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سلام کی آیت الکرسی ایک دفعہ، پھر سورۃ توبہ کی آخری آیات لقد جاءکم رسول، یعنی یہ پوری آیت ایسے ہیں: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ پڑھنی ہے واسطے قبولیت دعا، خواہ دنیا کی ہو یا دین کی ہو۔ نماز بہت افضل ہے، یعنی اس میں آپ کو اگر آپ سے اللہ سے کوئی تمنا ہے، آپ کی جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ آپ یہ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی تمناؤں کو پوری کریں گے۔ ویسے تمنا پوری ہونے کے لیے 2 نفل اور بتا دیتی ہوں، بہت افضل ہیں، وہ اس طرح سے ہیں: آپ 2 نفل حاجت پڑھیں، پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھ کے پھر 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں،
نہیں سوری 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ جو انسان یہ 2 نفل اور یہ 3 یاسین شریف اول آخر 11 درود شریف کے ساتھ جو پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی العظیم اللہ کی بارگاہ الہی میں جو اللہ سے طلب کرے گا، اللہ پاک ضرور ضرور عطا کریں گے۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، ماں باپ سے مانگا جائے تو ماں باپ بھی دے دیتے ہیں، کوئی رو کے مانگتا ہے تو ماں باپ تو پیار سے مانگنے پہ دے دیتے ہیں، رو کے مانگتا ہے تو ضرور ضرور دے دیتے ہیں، وہ تو اللہ ہے تمام جہان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو جب ہم اللہ کے سامنے مانگیں گے رو کر تو اللہ پاک کیوں نہیں عطا کریں گے۔ صرف اتنا بھی کہہ دو کہ اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے، آپ سے مانگتے ہیں، عطا کر دو مولا، اللہ پاک اس میں بھی عطا کر دیں گے۔ بس ہمارے مانگنے میں محبت ہونی چاہیے اللہ رب العالمین کے لیے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اپنے ماں باپ بہن بھائی پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کی محبت میں عبادت کرنی ہے، اللہ سے معافیاں مانگنی ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے ساری امت کے لیے معافی مانگیں، ساری امت کے لیے رزق فراوانی، خوشیاں، خوشحالیاں سب کچھ مانگنی ہے۔ تو یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، پورے سال بھر کے لیے اپنے لیے مانگنے کی رات ہے۔ تو اللہ پاک سے اپنے لیے اپنوں کے لیے بہت بہت زیادہ مانگیں۔ کچھ دعائیں میں نے اس میں ویڈیو میں ڈالی ہیں، وہ نفل ہیں بہت سارے، آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ المائدہ کی جو سورت ہے ربنا انزل جو میں نے بتائی ہے وہ بھی میں نے اس میں ویڈیو میں ہے، آپ کو مل جائے گی، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی جتنی بھی صورتیں آپ اس میں پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول کرنے والے ہیں، سچے دل سے پڑھیں اور ساری امت کے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم۔